أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد خدائے بزرگ و برتر کے لیے اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات اطہار پر۔ قائم ٹی وی ٹیم کی جانب سے آج میں دوسرے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہی ہوں اور یہ جس پروگرام کا نام ہے شرح دعائے عہد۔ اور جیسا کہ گزشتہ نشست میں میری اور آپ کی گفتگو خدا شناسی پر ہو رہی تھی، کیونکہ ہمارا جو میں نے جیسے کہ بیان کیا تھا کہ یہ دعائے عہد کے جو 8 حصوں پر مشتمل ہے اور اس کا جو پہلا حصہ وہ خدا شناسی سے مربوط ہے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ خدا شناسی میں خداوند متعال کی اوصاف بیان کیے گئے ہیں آغاز میں، اور 3 اوصاف کا ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج ہم جو ہے بقیہ صفات کی خدا کی بقیہ صفات کی جانب ہم چلتے ہیں اور اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دعائے عہد میں ارشاد ہو رہا ہے وَمُنزِلِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالزَّبُورِ، اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے عزیزان۔ جب ہم ان کے مطالب کو سمجھ لیں گے تو یقیناً ہمیں جب ہم پڑھیں گے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے تو یقیناً ایسا لگے گا کہ ہم اس دعا کے جب پڑھتے، کیونکہ جب کوئی چیز ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کا مفہوم، اس کا معائنہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو اس دعا کو پڑھنے میں اور زیادہ لطف محسوس ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کی اس صفت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَمُنزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ وَالزَّبُورِ، اے توریت اور انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے۔ تو عزیزان، آسمانی کتابوں کو خداوند متعال نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور جیسا کہ سورہ اسراء میں ہے وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، داؤد کو ہم نے زبور عطا کی۔ زبور جو مناجات اور دعاؤں کا مجموعہ ہے اور 150 فصلوں پر مشتمل ہے، اور یہ کتاب توریت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ہے کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُوهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 48 میں ہے وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان، ایک روشنی اور جو ہے متقین کے لیے ذکر عطا کیا، اور یہاں پر ذکر سے مراد جو ہے وہ توریت ہے۔ یہاں توریت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ یہ کتاب جو فرقان ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اور کہا کہ یہ کتاب جو فرقان ہے، حق اور باطل کو واضح کرنے والی کتاب، اور پھر کہا وضیاءً، یہ بھی توریت کی صفت ہے کہ توریت حق تک رسائی کے لیے جو ہے وہ ایک نور ہے۔ پھر کہا ذکراً، یہ بھی توریت کا وصف ہے کہ توریت انسان ساز مکتب ہے جس میں متقین اپنے آپ کو ہلاکت اور ضلالت سے بچانے کی فکر میں رہنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے نصیحتیں ہیں۔ للمتقین، توریت میں موجود نصیحتوں سے وہ لوگ استفادہ کریں گے جو متقی ہیں، جو اہل تقوی ہیں۔ لہٰذا عزیزان، اہم ترین آسمانی کتابیں توریت یہودیوں کی، انجیل مسیحیوں کی، اور قرآن مسلمانوں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خدائے بزرگ و برتر نے ان تینوں کو ایک سورہ میں جو ہے وہ نور کہا گیا ہے۔ وہ کون سا سورہ ہے کہ جس میں ان تینوں آسمانی کتابوں کو نور کہا گیا ہے؟ وہ سورہ مائدہ ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں قرآن کو خداوند متعال جو ہے وہ نور بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں توریت کو بھی نور کہا گیا ہے، جیسے کہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت ہے اور نور تھا۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 46 میں انجیل کو نور سے تعبیر کیا ہے، جیسے کہ فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔
تو لہٰذا یہ سورہ مائدہ ہے کہ جس میں تینوں آسمانی کتابوں کو نور کہا گیا. لہٰذا عزیزان ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور دوسری آسمانی کتابوں کے درمیان جو ہے بہت ساری مشابہت پائی جاتی ہے، اور خصوصاً قرآن مجید اور توریت کے درمیان بہت ہی زیادہ شباہت موجود ہے، کیونکہ انجیل میں زیادہ تر جو ہے وہ نصیحتیں ذکر ہوئی ہیں، زبور میں زیادہ تر دعائیں ذکر ہوئی ہیں. لہٰذا قوانین کے اعتبار سے توریت اور قرآن میں زیادہ شباہت ہے. لیکن عزیزان توریت، انجیل اور جو زبور ہے، ان تینوں آسمانی کتابوں کو کامل کرنے والی اور ان کی وارث اور ان تینوں کو جمع کرنے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اور جس طرح ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں سے افضل ہے. اور جیسا کہ ہم زیارت امام حسین علیہ السلام میں پڑھتے ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. تو وہ حسین ابن علی جو تمام انبیاء کے وارث ہیں، اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، ہمارے آخری امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تمام انبیاء کے وارث ہیں. تو آئیے عزیزان، جس طریقے سے میں نے بیان کیا کہ ہمارے امام جو ہیں تمام انبیاء کے وارث ہیں، تو یہ جتنی بھی آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں ان کے حقیقی وارث ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ جہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے وَرَبَّ الظِّلِّ وَالْحَرُورِ، اے سایہ اور دھوپ کے پروردگار. کتنا خوبصورت جملہ ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں اس کے معنی اور مفہوم میں تو ظل کے معنی سایہ کے ہیں اور حرور کے معنی جو ہے وہ گرمی اور تپش کے ہیں. خداوند متعال دنیا اور آخرت اور ظل و حرور اور دنیا اور دن اور رات کا جو ہے وہ خالق ہے، مالک ہے. سورہ فاطر میں آیت نمبر 21 میں ہے کہ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ. اس آیت میں جو ہے وہ مومن اور کافر کو دھوپ اور سائے کے ساتھ جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شخصیت کے اعتبار سے مومن کبھی بھی کافر کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتا، اور ان کا انجام بھی جو ہے وہ ایک نہیں ہے. بعض مفسرین نے مومن کو بہت ہی آرام دہ سایہ سے اور کافر کو گرم اور جلا دینے والی ہوا کے ساتھ تشبیہ دی ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس ظل سے مراد جو ہے وہ بہشت ہے، جہاں ہمیشہ سایہ ہے اور آرام ہے، سایہ ہے. اور حرور سے مراد جو ہے وہ جہنم ہے، جہاں جلن ہے اور عذاب ہے. اسی طریقے سے یوم الحریر کے بارے میں روایت ہے کہ یہ قیامت کے اوصاف میں سے ایک ہے. اسی لحاظ سے خداوند متعال دھوپ اور سایہ کا مالک ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس دھوپ کی تپش یعنی قہر الہی سے نجات پائے اور سایہ الہی کے امان میں رہے، تو عزیزان اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی پیروی کرے. اور جیسا کہ معاذ بن جبل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے کہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سعادت مند زندگی چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ شہادت کی موت اس کو نصیب ہو، اور اگر چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے قیامت کے دن نجات پائے، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ خدا رحمان کا کلام ہے، شیطان سے نجات اور نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہونے کا سبب بنتا ہے. پھر آگے ہم چلتے ہیں کہ جہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے دعائے عہد کا چھٹا جملہ جو ہے وَمُنزِلَ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے قرآن عظیم کے نازل کرنے والے. خداوند متعال قرآن مجید میں اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں والقرآن العظیم، ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا کی، عظمت والی کتاب عطا کی ہے. اور جیسے کہ 114 صورتیں ہیں قرآن میں، جس میں سے 26 سورے ایسے ہیں کہ جن کا آغاز جو ہے حروف مقطعات سے ہو رہا ہے. لہٰذا قرآن کی عظمت کا اندازہ ہم سورہ بقرہ کی اس آیت سے ہم لگاتے ہیں کہ جہاں پہ خداوند متعال اپنی کتاب کی
جو ہے اپنے صحیفے کی تعریف اپنی توصیف کرتے ہوئے فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو اس کی تمام آیات محکم ہے اور حکمت کے ساتھ اس میں کسی قسم کا نقص اور کمی نہیں ہے. تو عظمت قرآن کے حوالے سے یہاں پر میں اختصار کے ساتھ نہایتی مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کلمات میں سے چند کو بیان کرتی ہوں جو آپ نے قرآن کی عظمت کے حوالے سے نہج البلاغہ میں فرمائے ہیں کہ قرآن میں آئندہ اور گزشتہ کے بارے میں علم اور تمام دردوں کی دوا اور تمام امور کا نظام موجود ہے. قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہ کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے، ایک ایسی عمارت ہے جو کبھی خراب نہیں ہو سکتی، اور ایسی شفا بخش دوا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی بیماری باقی نہیں رہتی ہے. قرآن ایک ایسی عزت ہے جسے کوئی کم نہیں کر سکتا، اور ایک ایسا حق ہے جو کبھی شکست نہیں کھاتی ہے. تو انسان قرآن کے بغیر، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کتنا خوبصورت ارشاد فرما رہے قرآن کی عظمت کے حوالے سے کہ انسان جو ہے قرآن کے بغیر فقیر ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ امیر شمار ہوتا ہے. تو قرآن عظیم، یہ عظیم کتاب، عظمت والی کتاب جو ہے وہ جلوہ الہی ہے، اور اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ہم ہر دن قرآن کے ہر جملے پر غور کریں تو کوئی نہ کوئی نیا نقطہ حاصل ہو جاتا ہے. طالب علم جو ہے اس صورت میں جو ہے وہ عالم ربانی بنتا ہے. اسی لیے قرآن میں ہے کہ جو تم اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور جو کچھ پڑھتے ہو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم سچے ربانی بن جاؤ. لہٰذا ہم آگے چلتے ہیں کہ جہاں پہ ارشاد ہو رہا ہے اسی دعائے ہیت میں وَرَبَّ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، اے مقرب فرشتوں اور نبیوں اور رسولوں کے مددگار. یہاں پر مقرب یعنی قریب اور نزدیک کے معنی میں ہے، جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 172 میں ہے وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، مقرب فرشتوں کے معنی میں یہاں پر آیا ہے، کیونکہ تمام فرشتوں کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت مطلب بلند بھی ہے لیکن ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ فرق پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی ذمہ داریاں بھی جو ہیں وہ مختلف ہیں. ان میں سے بعض فرشتوں کا مقام بہت زیادہ بلند ہے، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام. لیکن قرآن میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا جو ہے وہ نام آیا ہے. یعنی اگر ہم ناموں کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام ہے اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام ہے. اور اگر ہم دیکھیں سورہ بقرہ میں جو ہے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَمَلَائِكَاتِهِ وَرُسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِكَائِيل، اور دوسری آیت میں فرشتوں کے اوصاف کا ذکر ہوا ہے جیسے کرامن کاتبین کہا گیا ہے. اور لہٰذا فرشتوں کے بھی مختلف گروہ ہیں اور ہر گروہ کے مختلف مقامات اور ذمہ داریاں ہیں. جس طرح سے وحی کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام، رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام، سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے، تو اسی طرح جو ہے خود روح بھی جو ہے وہ ایک مقرب فرشتوں میں سے ہے. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ فرشتے اور روح جو ہے وہ سب باندھے کھڑے ہوں گے، جیسے کہ قرآن میں سورہ نبا میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا والملائکۃ صفا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ اس روز اس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے. اور اسی طریقے سے ہم سورہ قدر میں پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ فرشتے اور روح جو ہے وہ شب قدر میں، یہ جو عظیم شب ہے اس میں نازل ہوتے ہیں. تو یہاں فرمایا گیا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فرمایا ہے کہ خدا وہ ہے جو نبی اور رسولوں کا مددگار ہے. نبی عزیزان، نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی وہ ہے جو وحی کو حاصل کرتا ہے لیکن ابلاغ کرنا لازمی نہیں ہے اس کے لیے، لیکن اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ کوئی بھی سوال اگر اس سے پوچھا جائے تو وہ جواب دے گا. اسی طریقے سے رسول وہ ہے جو وحی کو حاصل کرتا ہے اور لوگوں تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. یعنی نبی اس طبیب کی مانند ہے، نبی اس ڈاکٹر کی طرح ہے جو بیمار کا صرف علاج نہیں کرتا بلکہ بیمار کے نبی یعنی بیمار کا علاج صرف کرتا ہے، بیمار کے پیچھے نہیں جاتا ہے، اور اگر بیمار رجوع کرے تو اس کا علاج کر دیتا ہے. لیکن رسول
خود بیمار کے پیچھے جاتا ہے تاکہ اس کا علاج کر سکے. جیسے کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں طبیب دوار بطبہ، یعنی ایسا طبیب جو بیمار کے پاس جاتا ہے اور ایک ایسا چشمہ ہے جو پیاسوں کی تلاش میں ہوتا ہے. تو آئیے عزیزان بس ہم اس نشست کا اختتام اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہماری آنکھوں کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے دیدار سے منور فرما دے، اور اے پروردگار عالم ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو ایسا بخش دے کہ ہماری روح ایسی پاک و پاکیزہ و منور ہو جائے کہ ہم اپنے وقت کے امام کا دیدار کر سکیں، امام کا قرب حاصل کر سکیں. آئیے عزیزان آخر میں جو ہے امام کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. اے پروردگارہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. مجھے سیدہ تحریم کاظمی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی قائم ٹی وی میں دوبارہ سے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ دعائے عہد شرائع دعائے عہد کی حاضر ہوں گی. میرے ساتھ رہیے گا. اجازت لیتی ہوں. خدا حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.